ناظرین، مکافات عمل کا قانون شدت کے ساتھ روبہ عمل ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی میں جو لوگ جس رستے سے آئے تھے اسی رستے سے واپس جا رہے ہیں، جس سپیڈ سے لائے گئے تھے اسی سپیڈ سے واپس بھاگ رہے ہیں، اور اب یہ بات یقین سے کی جا سکتی ہے کہ کچھ عرصے بعد عمران خان صاحب مکمل تنہا ہوں گے۔ اور بعض اوقات تو میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں بشرا بی بی جو کہ ان کی اہلیہ ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی میں ان کے ساتھ باقی رہ جائیں گی یا نہیں، کیونکہ عمران خان کے بعد یا ان سے زیادہ پی ٹی آئی کی مختار تو وہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس سپیڈ سے وکٹیں گر رہی ہیں کہ ہمارے لیے گننا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ خبر آتی ہے کہ شیریں مزاری نے چھوڑ دیا، ادھر سے خبر آ جاتی ہے کہ جی فواد چودھری نے چھوڑ دیا، ادھر سے کسی اور کی خبر آ جاتی ہے۔ تو یہ بات اب یقینی ہے کہ پی ٹی آئی بطور جماعت تو رہے گی، لیکن وہ ایک نئی مسلم لیگ قاف ہوگی اور اس کی قیادت کریں گے جہانگیر ترین صاحب۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسد عمر صاحب یا پھر شاہ محمود قریشی صاحب وہ قیادت کریں، لیکن مجھے یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے کئی مرتبہ دھوکے دیے ہیں اور ان پہ اس طرح ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری طرف جب جہانگیر ترین صاحب قیادت کریں گے تو پھر وہ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو بڑی مشکل کے ساتھ اپنے ساتھ برداشت کریں گے۔ جہانگیر ترین صاحب میں ایک تو یہ ہے کہ وہ بڑے خاموشی کے ساتھ کام کرنے والے انسان ہے۔ گزشتہ روز میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور تفصیلی گپ شپ ہوئی، لیکن چونکہ گپ شپ آف دا ریکارڈ تھی تو اس لیے میں اس کی تفصیلات تو سامنے نہیں لا سکتا، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میں حیران ہو گیا کہ جو لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں تو بہت سارے نام ایسے بھی ہیں کہ جن کا میں بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرا، جہانگیر ترین صاحب آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت مختصر عرصے میں نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ پیسے کمائے تھے، پہلے بھی وزیر رہیں، اور پھر یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے جتنے تحفے تھے پی ٹی آئی میں وہ زیادہ تر جہانگیر ترین صاحب کے ذریعے دیے گئے تھے، اور ان کے جہاز میں بیٹھ کے ان کو پھر پی ٹی آئی کے جھنڈے کا مفلر پہنایا جاتا تھا۔ تو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ایک تو عمران خان صاحب کے جو اس وقت سرپرست تھے انہوں نے زیادتی کی کہ اسکور برابر کرنے کے لیے جہانگیر ترین کو نااہل کر دیا گیا، حالانکہ عمران خان کے لیے سب سے زیادہ پیسہ وہ جہانگیر ترین نے لگایا ہوا تھا، اور دوسری طرف سب سے زیادہ لوگ بھی وہ پارٹی میں شامل کر چکے تھے۔ پھر وہ چونکہ کارپوریٹ سیکٹر اور اس سے بھی وابستہ رہے ہیں تو بہت پلاننگ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ کام کرتے تھے، لیکن اصل میں ان کے لیے رستہ بھی وہ نکالتے تھے۔ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے سرخیل تھے ان کے ساتھ رابطہ کاری کا کام بھی وہ کرتے رہے، ان کا جہاز بھی استعمال ہوتا رہا، ان کے وسائل بھی استعمال ہوتے رہے۔ لیکن جہانگیر ترین کے ساتھ پہلی زیادتی یہ ہوئی کہ جو عمران خان صاحب کے سرپرست تھے اس وقت کے، انہوں نے ان کو نااہل کروا کے عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کا رستہ ہموار کیا، اور برابری کا تاثر دینے کے لیے صرف ان کو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ پھر یہ آج کل مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کی اہلیہ غیر سیاسی اور گھریلو خاتون ہے یا روحانی خاتون ہے، حالانکہ جہانگیر ترین جیسے مضبوط آدمی کو بھی وہ چونکہ جب ان کی اہلیہ بشرا بی بی ان سے ناراض ہو گئی تو ان کا پتہ کاٹ دیا، اور پھر ان کے ساتھ بڑی زیادتی بھی ہوئی، مثلا آئی بی کے ذریعے ان کے فون ٹیپ کروائے گئے، ان کے گھر کی نگرانی کی گئی۔ تو جہانگیر ترین صاحب کے ذہن میں اب ایک تو وہ انتقام بھی ہے، کیونکہ ان کے بے تحاشا احسانات کا بدلہ عمران خان صاحب نے بہت بری طرح دیا تھا۔ دوسرا، اس سے پہلے جہانگیر ترین صاحب اپنا ایک گروپ بنا چکے ہیں اور بہت سارے لوگ پہلے سے اس گروپ کا حصہ ہیں۔ درمیان میں پھر یہ ہوا کہ چونکہ جہانگیر ترین صاحب کی صحت بھی بہت خراب تھی اور حالات بھی اس کے لیے سازگار نہیں تھے، تو اب ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی صحت وہ الحمدللہ اس روز میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کی صحت اب بہت بہتر ہے، اور اسلام آباد آ کے بھی انہوں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کی ہیں، لاہور میں بھی انہوں نے کی ہیں، اور مختلف طریقوں سے وہ اور بھی رابطے کر رہے ہیں۔ تو جہانگیر ترین کی قیادت میں ایک تو پہلے سے جو ان کا گروپ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ پھر پی ٹی آئی سے نکلنے والے لوگوں میں اب تو روزانہ لوگ نکلیں گے،
تو جو لوگ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی میں نہیں جا سکتے یا ان کی وہاں پہ جگہ نہیں ہے تو وہ سارے لوگ بھی ان کے ساتھ ہی آئیں گے۔ اور پھر یہ جو نور عالم خان اور اس وقت جو لیڈر آف دا اپوزیشن کا جو گروپ ہے، اس گروپ میں بھی اگر جو لوگ پیپلز پارٹی میں یا نون لیگ میں نہیں سمو سکتے تو وہ بھی ان کے ساتھ آ جائیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ سوائے 2-3 بندوں کے جو شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کے، شاید باقی جتنی بھی پی ٹی آئی ہے وہ اگر 100% نہیں تو 90% ضرور اب جہانگیر ترین کی قیادت میں وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے اس کو، اور جہانگیر ترین اس کے لیے انتہائی خاموشی کے ساتھ سرگرم عمل ہو گئے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں اور جس لیول کے جو دن رات عمران خان کے آگے پیچھے نظر آ رہے ہیں، یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، وہ جس طریقے سے جہانگیر ترین کے ساتھ رابطے میں ہیں تو میں حیران رہ گیا کہ اچھا اس طرح کے لوگ بھی پہلے سے جہانگیر ترین کے ساتھ سیٹنگ کر چکے ہیں۔ تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ بہت جلد جہانگیر ترین کی قیادت میں ایک متبادل فورم کا اور پولیٹیکل پارٹی کا، جو کہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بھی لاحقہ سابقہ لگا کے اس کو تشکیل دیا جائے گا۔ اور ہاں البتہ ایک سوال اس کا جواب وقت دے گا کہ الیکشن کے وقت پھر جہانگیر ترین کی قیادت میں جو پی ٹی آئی ہوگی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی یا کہ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی۔ لیکن سر دست یہ بات کنفرم ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں جو پی ٹی آئی عمران خان کو چھوڑ رہی ہے تو وہ جہانگیر ترین کے سائے تلے اکٹھی ہو رہی ہے۔